نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا قرینہ سلیقہ سکھایا اور انسان اس دنیا میں کس طرح سے کامیاب ہو، اس لحاظ سے ایک مکمل اسوہ، ایک نمونہ، ایک آدرش اپنے قول سے، اپنے فعل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ محترم امیر حلقہ، ذمہ داران جماعت اور میرے سامنے موجود میرے تمام ہی محترم بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اس بات کا احساس بھی ہے کہ دوپہر کا یہ سیشن اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، تو بہت مختصراً کچھ باتوں کو مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اپنی بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو میرا موضوع ہے، اس کا بنیادی جو تھیم ہے، ظاہر ہے کہ وہ تھیم دعوت ہے۔ ہم صبح سے سن رہے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو مومن ہونے کا تقاضا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن ہونے کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فریضہ دعوت کو ادا کرے، اور اس لحاظ سے وہ عزم اور وہ کمٹمنٹ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جو دوسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے، ہم اپنے اس ملک عزیز کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری پوائنٹس ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب کے تقریر میں بھی آپ کے سامنے آ گئے کہ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ جو بھارتی سماج ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کی ایک خاصیت ہے کہ یہ بہت محبت کرنے والے۔ آج یہ بات آ گئی کہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کی اتنی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میڈیا کو آپ دیکھیے تو دن اور رات ہندو مسلم پورے میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک عزیز کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بہت اچھے محبت کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپشن سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مختلف چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہاں کے ملک کے لوگوں میں بہت پیاس ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دین اسلام کے تعلق سے ایک بہت اچھا جذبہ، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سرزمین، یہ بہت ہماری پراچین سرزمین ہم جس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پراچین سبھیتا کا یہ ملک ہے نا، جہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہیں پر آئے اور یہیں پر انہوں نے کام کیا تھا، اس طرح کی بات بھی سامنے آتی ہے۔ اور آج 140 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک، جہاں پر آریہ اور دراوڑی تہذیب، موہنجو دڑو ہرپا کی وہ پوری سنسکرتی اور تہذیب وہ یہاں پر پلی اور بڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں 5000 سال کی جو ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ ایک لحاظ سے ظلم و ستم کی بھی تاریخ۔ ایک طرف تو شرک اور بت پرستی یہ بہت تیزی کے ساتھ میں پروان چڑھی ہے، اور دوسری طرف دھرم اور دھرم کے نام پر دھارمک غلامی، یہ بھی ہم اس ملک عزیز میں پاتے ہیں۔ اور پھر اس کے خلاف کئی ایک لوگ اٹھے ہیں، جو مہاپروش اٹھے ہیں، جو لوگوں نے اٹھ کر کے کام کیا ہے۔ بہرحال علامہ نے اس سرزمین کی تعریف کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے جست عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اپنے اس ملک عزیز سے محبت کریں، یہاں کے رہنے والوں سے محبت کریں۔ یہ دعوتی لحاظ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اہم تقاضا ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والوں سے محبت کریں۔ اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہی جو ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے عام طور پر یہاں پر ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے، نفرت کے نتیجے میں بھی اور کچھ اور مسکنسیپشن کے نتیجے میں بھی، کہ یہ بات آتی ہے کہ صاحب جو مسلمان نہیں ہے وہ ہندو ہے۔ ایک عجیب قسم کا ایک غلط خیال ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، اور پھر ہم نے ہر ایک کو اسی لحاظ سے کیٹیگرائز کر دیا۔
یہ اس ملک کی خاصیت ہے کہ اس ملک میں 6,500 کے قریب الگ الگ ذاتی ہیں، 1700 زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، اور ہر ایک کا اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے. لیکن کیا ہوا کہ جب آپ نے کہا کہ صاحب یہ ہندوستان اور یہ ہندو، تو اس لحاظ سے ایک غلط تصور ہمارے اندر بھی پیدا ہو گیا، اور اس وجہ سے بہت سارے کمپلیکیشنز بھی کریٹ ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کو اپنے آپ کو اس بات کو بھی یاد دہانی ہم کو کرنا ہے کہ یہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف عقیدے وہ رکھتے ہیں، تو ان ہر ایک کو ان کے عقیدوں کے مطابق ایڈریس کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ ہندوتو، اور پھر یہاں پر وہ گاندھی اور نہرو اور ہندوتو کا بھی جو الگ الگ ڈیفینیشنس ہے اس کو بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر وسودھیو کٹمبکم، ابھی یہ G20 کی سمٹ ہو رہی ہے، بڑے بڑے آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا، اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ صاحب ون ارتھ ون فیملی، الخلق ویال اللہ جو کنسیپٹ ہے. تو اس کا بھی ماننے والے ہندوتو کے اندر یہ بھی آپ کو ملیں گے، ستیہ، اہنسا، سدبھاونا، بھائی چارہ، اس کے لیے کام کرنے والے بھی لوگ ملیں گے. اور دوسری طرف پھر ساورکر اور گولورکر، اور اس کے ذریعے سے پھر جو کچھ ہندوازم کا جو آج حال ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ پولیٹیکل اینگل بھی شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہے. تو اس کے درمیان میں یہ جو لوگ جو الگ الگ یہاں پر ہیں، اور اس وچار دھارا کے ساتھ، اور پھر یہ پوری نفرت کے اس ماحول کے ساتھ، یہ میڈیا کے اس پروپیگنڈے کے درمیان میں ہماری ذمہ داری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کام کو لے کر کے آگے بڑھیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ہم کون ہیں، خیر امت کے فرد ہیں، یہ بات آ گئی، اور اس لحاظ سے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. دوسری اہم بات یہ آپ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے اونچا کام، سب سے اونچا مشن، ہائیسٹ پیڈ جاب اگر آپ اس کو آپ کہیں، اگر کوئی ہے تو وہ انبیائی کام ہے کہ اس کو لے کر کے آپ آگے بڑھیں، اور وہ کام دعوت کا کام ہے. یاد رکھیے اس کو. ہم اپنے بچوں کو مختلف لحاظ سے تیار کریں. ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ میں آپ کے سامنے بہت تفصیلی بات آ گئی، لیکن اس کے اندر یہ بات بھی بہت ضروری ہے. میں خاص کر کے ہماری خواتین بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو دائی بنائیں، دائیانہ تربیت، اور اس لحاظ سے ان کا اورینٹیشن کریں. ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن دعوت کی طرف ہماری توجہ کم ہے. ملک کے عزیز میں سارے پرابلمز اپنی جگہ، اس کا اگر سولوشن ہے تو یہ عداوت ہے جو یہاں پر پھیل رہی ہے، اس کا علاج دعوت کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس کا سولوشن ہے. آپ دیکھ لیجئے. اور جب یہ کام نہیں کیا گیا، پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، پورا قرآن آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے اندر ساری خرابیاں پیدا ہوئی، اور وہ باؤ بغضب من اللہ، اور ساری چیزیں ان کے اندر آئی، اصل کام سے غفلت کے نتیجے میں آئی. اور جماعت اسلامی تحریک ظاہر ہے کہ ہم کو اسی لحاظ سے تیار کرتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کمی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جس انداز میں وہ کام ہونا چاہیے ویسا ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. بلکہ بات کہی جاتی ہے، محترم میرے خلقہ کی طرف سے بھی بات آتی ہے، ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ ہم جو تمام کام کرتے ہیں اس کا مرکز اور محور دعوت ہے. تو اس لحاظ سے داعیانہ کردار ہم اپنے اندر پیدا کریں. داعیانہ کردار سے ہماری مراد ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار، وہ سوز، وہ تڑپ، وہ دل سوزی کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں ایک ایک کو پکڑ کر نکال دوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے، وہ پوری سیرت دعوت کی ہے. یعنی بالکل اقرا کے سے جہاں سے لے کر کے رفیق اعلیٰ تک آپ نے جو کام کیا ہے وہ دعوت کا کام کیا ہے. چاہے وہ انفرادی سطح کی دعوت ہو، وہ گھر کے اندر بلا کر کے کھانا کھلانا ہو. آپ دیکھیے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اپنے گھر میں اور اپنے فیملی سے. سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہو رہی ہے. وہاں سے آپ دیکھیے پوری سیرت، آپ اس اینگل سے آپ اس سیرت کو پڑھیے. تو آپ نے اپنے گھر میں اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو دعوت دی، وہاں سے آپ نے آغاز کیا. اپنے رشتہ داروں کو بلایا، وانذر عشیرتک الاقربین. پھر وہاں سے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانے کی دعوت کی. پھر آپ چوٹی پر چڑھ گئے، یا صباح کہہ کر کے اپنے شہر والوں کو دعوت دی، اور پورے شہر کے اندر. اور پھر جب وہ کاس کے میلے میں اور اس میں ایک کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اس بات کو قبول کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ دعوت کا یہ آسپیکٹ ظاہر ہے. جب ہم حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ ساری حکمت عملی موجود ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مکہ کی حد تک دعوت مکہ میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ مدینہ میں وہ عملی معاشرہ قائم کیا گیا جس کا ذکر ہم صبح سے سن رہے ہیں. جو ویلیوز آپ دے رہے ہیں اس ویلیوز کے مطابق ایک عملی معاشرہ، ایک ماڈل، ایک رول ماڈل
ہے نا, جہاں پر مسجد بھی ماڈل ہے, بازار بھی ماڈل ہے, لوگوں کی زندگی اور گھر بھی ماڈل ہے, اور پھر وہ ماڈل دیکھ کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب کیا ہوتا ہے اسلام. یہ جو شہادت کی اور عملی شہادت کی بات آتی ہے, اور اسی سے بھی اس دعوت کے اس مشن کو اچیو کیا گیا. پھر آپ دیکھیے میثاق مدینہ آپ کے سامنے, وہ پوری اسٹریٹجی, یعنی دشمنوں سے جو ہے تو آپ کہیں گے کہ صاحب وہ معاہدے ہو رہے ہیں, اطراف کے قبیلوں سے معاہدے ہو رہے ہیں, اس کے اندر بھی دعوت کو پیش نظر رکھا گیا. یہاں تک کہ جب بھی جدوجہد اور جہاد کا بھی معاملہ آیا تو پہلے دعوت دی گئی اسلم تسلم, اسلام قبول کرو, اس بات کی دعوت دی گئی. اس کے بعد پھر جو ہے تو سارے آگے کے مرحلے. اور پھر آپ دیکھیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل جو آخری میں پورے دنیا کو دعوتی خطوط روانہ کرنا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یہ پیغام دیا, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, اور یہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط لکھے, اور اس طرح سے وہ دعوت کا مرحلہ جاری رہا آخری وقت تک. اور حجت الوداع کا وہ مشہور آپ بات جانتے ہیں جس میں یہ ذمہ داری آپ پر ٹرانسفر کی گئی, فبلغوا شاہد الغائب, جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. میرے محترم بھائیوں, اس لحاظ سے یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہوئی ہے. ہم جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, رحمت للعالمین ہے, پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا, تو اس لحاظ سے اب یہ ذمہ داری آپ پر ٹرانسفر ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو آپ سمجھیے اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں. اور ظاہری بات ہے کہ اب یہ بات آتی ہے کہ صاحب ہم کام کس طرح سے کریں, کچھ پریکٹیکل چیزیں آئیں, تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کچھ 2-4 چیزیں آپ کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دل میں وہ محبت, اخلاص, للہیت, اس کا پورا عکس اور پرتو قرآن نے دائی کی زندگی میں نرمی سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ فقلا لہم قولا لینا, نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. تو یہ دعوتی کردار کے اندر یہ آپ کی نرمی اور آپ کی وہ کردار کی یہ جو ساری چیزیں وہ اس میں آنا چاہیے. اس کے اندر بنیادی چیز وہ آپ کا اندرونی طور پر تیار ہونا, صبر, شکر, اخلاص, للہیت, یہ سب دائیانہ کردار ہے. محبت, تڑپ, یہ جذبہ, یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہے. بے خوف ہونا, اپنی بات کو لوگوں تک کے بتانا, اچھے انداز میں, آسان انداز میں اپنی تیاری کرنا, دائیانہ لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا, ہے نا, اچھی کوالٹیز پیدا کرنا, چاہے وہ بولنے کی ہونے دیجئے, لکھنے کی ہونے دیجئے. اب جو دور ہے میڈیا کا, اس کے اندر میڈیا کو مخاطب ہونے کی دیجئے. یہ تمام چیزیں اس کے اندر دعوت کا جو آسپیکٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے, غالب رہے. تو اس لحاظ سے اپنی تیاری. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری اہم چیز ہے, ہم یہاں پر رہتے ہیں مہاراشٹر کے اندر, تو مہاراشٹر کے جو اہم جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے بھی ہم کو معلومات رہنا چاہیے. تھوڑا سا ہم کٹ گئے ہیں کچھ چیزوں سے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مہاراشٹر میں شیواجی مہاراج کا ایک بڑا نام ہے, بڑا کام ہے, 18 پکڑ جاتیوں کو ایک جگہ کر کے انہوں نے جو یہ کیا تو لوگ ان کو مانتے ہیں. تو ہمارے جو لوگوں نے لکھا اس پر کہ صاحب آپ جو ایسے جو لوگ ہیں ان کے جو شردھا استھان ہوتے ہیں جن کو وہ بڑا جانتے ہیں, تو ان کی رسپیکٹ اور ان کے جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی کامن ٹرمز کے طور پر بیان کرنا چاہیے. قرآن نے تو یہ بات کہی کہ تم ان کے معبودوں کو برا مت کہو, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں ریئیکٹ ہو کر کے تمہارے خدا کو برا کہیں. تو بات تو وہاں سے, تو جتنے اس نے کہا کہ خدا جتنے جو ہے ان کا رسپیکٹ, ان کا آدر اس لحاظ سے, اور جو مہاپرش جو ہے کمیونٹی کے اس کو بھی ہم مانیں. یہاں تکارام مہاراج کا کام ہے, ایک وارکری سمپردائے آپ دیکھتے ہیں, تو یہاں پر جیوتیبا پھلے کا کام ہے. ستیہ شودھک سماج انہوں نے بنایا. ستیہ کیا ہے, آخر تک اس کی تلاش, ایک نرمی کی طرف دعوت دی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, موقع نہیں ہے کہ ہم اس وقت اس تفصیل میں جائیں. میں نے کچھ آپ کے طور سامنے ایک موٹی باتیں رکھ دی. یہاں جو مختلف جو ذاتیاں پائی جاتی ہیں وہ اس کا ایک تفصیلی ایک موضوع ہے, موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں. تو بہرحال ہم جہاں پہ رہتے ہیں تو ان لوگوں کے جو شردھا استھان ہیں, ان لوگوں کے جو ساری چیزیں, اس کو ہم سمجھیں اور پھر اس لحاظ سے بہت محبت کے ساتھ ان تک کے پہنچے اور ان تک کے دعوت دینے کی ہم کوشش کریں. یہ ایک اہم چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا مہاراشٹر کی جو زبان ہے وہ مراٹھی زبان ہے نا. کسی نے کہا کہ زبان ہے یار من ترکی, ہے نا, میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور ترکی मुझे नाही आती. इथं आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो आणि मराठीच येत नाही आपल्याला. जर असं होत असेल तर मग प्रॉब्लेम आहे. तो प्रत्येकाने ऐसा प्रयत्न किया पाहिजे. हमारी बहनें भी सुन रही हैं भाई, मराठी ज़बान की कुछ बुनियादी चीज़ें आप उसको सीखें और उस बात को लोगों तक पहुंचाएं. अब मैं आपको अपने आखिरी हिस्से में बात की कि अमली तौर पर दावत आप किस तरह से दें. तो कुरान ने बहुत आसान कर दिया, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बयान नहीं किए. कुरान ने कहा बल्लिगू या ये रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए. क्या पहुंचाना है? जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है, बस इतना सिंपल है.
میں نے الحمدللہ عیدگاہ کے خطاب میں بھی یہ بات کہی ہے اور کوشش اس بات کی کہ ہمارے تمام لوگ اس دعوتی کام کو لے کر کے اٹھے اور جڑے. میں بھی آپ کو سمپل سی وہ بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی جگہ لوں گا. میری بہنیں، میرے بھائی، سب لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں چھوٹی سی کچھ چیزوں کو یاد کرنے، جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعات اللہ چا ناوانے جو اسیم دیاوان انی کرپاونت ہے. قل هو اللہ احد، سانگا تو اللہ ایکچ ہے. بول سکتے اتنا؟ بول سکتے کہ نہیں آپ لوگ؟ ہے نا، ہوشیار ہے نا سب؟ جی. قل هو اللہ احد ہماری بہنیں بھی بول سکتی ہیں. آپ اتنا سا آپ اس کو پریکٹس کیجئے، اپنے بہن سے ملیے، بتائیے ان کو. سانگا تو اللہ ایکچ. اللہ الصمد، اللہ निरपेक्ष आहे. लम यलिद वलम युलद، तो कोणाची संतान नाही, त्याची कोणी संतान नाही. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आणि त्याच्यासारखा दूसरा कोणीच नहीं. इतना तो बोल सकते. तो कहा कि साहब अगर इतना आप बोल दें अपने किसी भाई को तो आपने सुलुसुल कुरान, 1/3 कुरान पहुंचाया. भाई तौहीद कुरान का 1/3. तो ये काम आप कर सकते हैं. और जब आप इस काम में आएंगे, इस मोड में आएंगे, मैं आपसे सच अर्ज करूं कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद, उसकी ताईद, उसकी नुसरत, ये तमाम चीज़ें आपके सामने अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी मदद के तौर पर आएगी. और इस लिहाज से आप एक बड़ा काम अचीव कर सकेंगे. और ज़ाहिर है उसके लिए हमारा लिटरेचर, जमात के इस्लामिक मराठी पब्लिकेशन ट्रस्ट की पूरी किताबें, पूरी चीज़ें, कई रिसोर्सेस हैं. सिर्फ कंडीशन उसके लिए ये है कि हम इस वक्त अज़्म करें, कमिटमेंट करें कि हम ये काम करना चाहते हैं. करते हैं हम कमिटमेंट? कुछ आवाज़ आ रही नहीं? ख़वातीन की तरफ से भी आवाज़ आना चाहिए. जी, अज़्म कीजिए कि हम अपने खुद दावती काम करेंगे, अपने बच्चों को इस लिहाज से तैयार करेंगे, और हम सब मिल कर के, क्योंकि हम अपने इस वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने देश से हम मोहब्बत करते हैं, और ये उसका तकाजा है कि हम यहाँ के लोगों तक के उनके खालिक, उनके मालिक का संदेश पहुँचाएँ. ये हम पर फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है. और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ये जो मसाइल है जिसके लिए हम रो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम मसाइल का हल इसके ज़रिए ही से हासिल होगा. सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इस लिहाज से तैयार करें. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.